کہاں ہے تو کہاں ہے تو کہاں ہے تو کہاں ہے اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا. خدا کی تلاش. آج ہمیں اپنے ارد گرد کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ملے گا جو خدا کے وجود سے انکاری ہے، یعنی ملحد ہے. ان کی ملحدانہ سوچ کے پیچھے کیا محرکات ہیں ہم نہیں جانتے، مگر ہم اتنا جانتے ہیں کہ شاید خدائے واحد کے بارے میں ان کا علم ناقص و کمزور ہے، جس کی وجہ سے وہ خدا کے وجود ہی سے انکاری ہو گئے. آپ کے لیے ہم نے پروگراموں کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا ہے جس کو سن کر آپ سچے، پاک، واحد آسمانی خدا کی خصوصیات کو جان کر ملحدانہ سوچ سے بچ سکتے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں پروگرام خدا کی تلاش. خوشامد یا چاپلوسی کو ہمارے ہاں کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا، بلکہ الٹا جب کوئی ہماری خوشامد یا چاپلوسی کرتا ہے تو ہم خوشی سے پھول نہیں سماتے. تو سوال یہ ہے کہ کیا کسی کی تعریف کرنا یا کسی کو سراہنا بری بات ہے؟ ہرگز نہیں. مگر پھر بھی ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ خوشامد و چاپلوسی اور تعریف اور سراہنا میں بنیادی فرق کیا ہے. اگر ہم اٹھتے بیٹھتے کسی کی بے جا اور بے مقصد تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیں تو یہ صریحاً خوشامد و چاپلوسی ہے. اس کے پیچھے ہمارا کوئی نہ کوئی مقصد، غرض یا مفاد ضرور شامل ہوتا ہے. مگر دوسری طرف اگر ہم کسی کی تعریف دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کرتے ہیں جس کا مقصد سراہنا اور حوصلہ دینا ہو تو یہ بری بات نہیں. یوں کہہ لیں کہ با مقصد تعریف سے سننے والے کا اور بے مقصد خوشامد سے خوشامدی کا فائدہ ہوتا ہے. اسی لیے کچھ لوگ بس خوشامد ہی سے اپنا کام چلاتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک ذاتی فائدہ اٹھانے کا اس سے بہتر کوئی اور راستہ نہیں ہوتا. یہ تو ہو گئی دنیا داری کی بات. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ خداوند خدا خوشامد کو کس نظر سے دیکھتا ہے. کیا خدا بھی خوشامد پسند کرتا ہے؟ بالکل نہیں. خدا خوشامد پسند نہیں کرتا، بلکہ خوشامد خدا کے نزدیک شرارت اور گناہ ہے. کیونکہ ان کے منہ میں ذرا سچائی نہیں، ان کا باطن محض شرارت ہے. ان کا گلا کھلی قبر ہے، وہ اپنی زبان سے خوشامد کرتے ہیں. خدا کی نظر میں خوشامدی زبان مکر و جھوٹ سے بھری ہوتی ہے، جیسا کہ زندہ الہامی کلام میں لکھا ہے. لیکن انہوں نے اپنے منہ سے اس کی خوشامد کی اور اپنی زبان سے اس سے جھوٹ بولا. خوشامد ایک ایسا جال ہے جس کی دبوچ میں کوئی بھی آ سکتا ہے، خواہ کوئی رشتہ و تعلق ہو یا ہمسایہ. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ خدا کے اس فرمان کو ہمیشہ یاد رکھیں. جو اپنے ہمسائے کی خوشامد کرتا ہے اس کے پاؤں کے لیے جال بچھاتا ہے. اور آئیے اب دیکھتے ہیں کہ خدا خوشامد کا گناہ کرنے والوں کو کیسی سنگین سزا دے گا. خداوند سب خوشامدی لبوں کو اور بڑے بول بولنے والی زبان کو کاٹ ڈالے گا. اب سوال یہ ہے کہ خدا خوشامدی لبوں سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے؟ خوشامد کرنے والی زبان شیطان کا ایسا زہر ہے جس میں بڑی مکاری اور عیاری سے خوشبو و مٹھاس بھری ہوتی ہے. دوسرے لفظوں میں یہ کہ خوشامدی کا دل و دماغ شیطان کے مکمل قبضے میں ہوتا ہے. اس لیے خدا کو اس سے اتنی شدید نفرت ہے. خدا کے لوگ جو پاک روح سے بھرے ہوتے ہیں خوشامد کے مکر و فریب میں نہیں آتے بلکہ اس سے دور بھاگتے ہیں. اس لیے پولس رسول خدا کے پاک روح میں یہ اقرار و دعویٰ کرتا ہے، کیونکہ تم کو معلوم ہی ہے کہ نہ کبھی ہمارے کلام میں خوشامد پائی گئی نہ لالچ کا پردہ بنا. خدا اس کا گواہ ہے. آج بہت سے مسیحی بھی ایسے ہیں جو خوشامد و چاپلوسی سے بہت خوش ہوتے ہیں. جب کوئی ان کی بے جا تعریف کرتا اور خوشامدی لہجہ اپناتا ہے تو وہ برا نہیں مناتے
बल्कि फख्र महसूस करते हैं और यूं वो घुमंड और तकब्बुर के गुनाह में फंस जाते हैं। ये कमजोरी मजहबी रहनुमाओं में कुछ ज्यादा ही होती है। उन्होंने अपने इर्द गिर्द ऐसा खुशामदी टोला रखा होता है जो उठते बैठते उनकी तारीफों के पुल बांधता रहता है ताकि लोगों के सामने उनकी काबिलियत और अहलियत और इज्जत और दबदबा बढ़ता रहे, मगर वो नहीं जानते कि उनके इस फख्र और गरूर से खुदा का पाक रूह रंजीदा होता है और इलाही खिदमत का काम कमजोर पड़ जाता है। कलीसियाओं और खिदमती इदारों में कुछ खुशामदी ऐसे होते हैं जो अपने पासबान और रहनुमा की इस कमजोरी को खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि ये खुशामद और चापलूसी पसंद करता है, लिहाजा वो तारीफ और हौसले की आड़ में फख्र और तकब्बुर का बीज बोते रहते हैं ताकि अपने दुनियावी मकासद को पूरा करें। और जब दीनी रहनुमा के अंदर फख्र और तकब्बुर की आग भड़क उठती है तो वो इलाही खिदमत के काबिल नहीं रहता, बल्कि अपनी नेकनामी चाहता और फख्र महसूस करता है। पौलुस रसूल इल्हामी कलाम में कहता है, गरज जो फख्र करे वो खुदावंत पर फख्र करे, क्योंकि जो अपनी नेकनामी जताता है वो मकबूल नहीं, बल्कि जिसको खुदावंत नेक नाम ठहराता है वही मकबूल है। पौलुस एक और मकाम पर इसी बारे में कहता है, लेकिन खुदा न करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवा अपने खुदावंद यसू मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के एतबार से। मगर सलीब है क्या? सलीब हलीमी और फरोतनी, सब्र और मोहब्बत, ईसार और कुर्बानी, फिदिया और कफ्फारा और नजात और बहाली का निशान है, क्योंकि खुदावंद खुदा खुद अपने बेटे यसू मसीह में इंसान बनकर दुनिया में आया और सलीब पर कुर्बान हो गया ताकि हम गुनाहगारों को अबदी हलाकत से बचाकर अबदी जिंदगी में लाए। पतरस रसूल खुदा के पाक इल्हामी कलाम में कहता है, वो यानी मसीह आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिएं और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई, क्योंकि पहले तुम भेड़ों की तरह भटकते फिरते थे, मगर अब अपनी रूहों के गलाबान और निगहबान के पास फिर आ गए हो। एक और मकाम पर लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने नाराजतों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। लिहाजा अगर हमें फख्र करना ही है तो मसीह खुदावन की उस कुर्बानी पर फख्र करें जो उसने सलीब पर हमारे गुनाहों की खातिर दी और जिसके वसीले से आज हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं। और अब सवाल ये है कि क्या मसीह यसू ने भी खुशामद और चापलूसी करने वालों का सामना किया? जी बिल्कुल, मसीह खुदावन को भी खुशामदियों और मक्कारों ने चालबाजी से जाल में फंसाने की कोशिश की। मसीह के जमाने में यहूदी दीनी आलिम रियाकार और मुनाफिक थे जो महज दिखावे के नेक और आसपास थे, मगर उनके दिल में मसीह यीशु के खिलाफ बुग़्ज़ भरा हुआ था। लिहाजा वो इसी कोशिश में रहते थे कि किसी तरह उसे अपने जाल में फंसाएं। फिर उन्होंने बाज फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा ताकि बातों में उसको फंसाए, और उन्होंने आकर उससे कहा, ए उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू किसी आदमी का तरफदार नहीं बल्कि सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है। बस कैसर को जिजिया देना रवा है या नहीं, हम दें या ना दें। उसने उनकी रियाकारी मालूम करके उनसे कहा, तुम मुझे क्यों आजमाते हो? मेरे पास 1 दिनार लाओ कि मैं देखूं। वो ले आए। उसने उनसे कहा, ये सूरत और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। यसू ने उनसे कहा, जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। वो उस पर बड़ा ताज्जुब करने लगे। कैसर एक रोमी हुक्मरान था जिसकी आड़ में दीनी रहनुमा मसीह यीशु को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। जरा इनकी रियाकारी और मक्कारी का अंदाजा लगाइए कि वो किस तरह खुशामदी अल्फाज इस्तेमाल करके मसीह के गिर्द अपना जाल बुन रहे थे।
اگر وہ اتنے ہی سچے ہوتے اور دل سے تسلیم کرتے کہ مسیح یسوع ہی ہے جس کا خدا نے صحائف انبیاء میں دنیا میں آنے کا وعدہ کیا تھا، تو وہ اس کے قدموں میں بیٹھ کر تابعداری اور وفاداری سے اس کی تعلیم و کلام کو سنتے اور خوشامد اور چاپلوسی نہ کرتے۔ لیکن مسیح خداوند ان کی چال کو خوب سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے ایسا جواب دیا کہ وہ شرمندگی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ ہم انسان خوشامدی الفاظ سن کر خوش ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر کا تکبر، فخر و غرور ہمیں خوشامدانہ جال میں پھنسنے پر مجبور کرتا ہے، اور ویسے بھی ہم اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری واہ واہ کریں۔ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے ہوتے کہ وہ ہمیں پسند بھی کرتے ہیں یا نہیں، لیکن مسیح یسوع کے اندر حلیمی اور فروتنی تھی۔ وہ اپنے آپ کو کسی طرح سے بھی غیر محفوظ نہیں سمجھتے تھے، اور نہ ہی لوگوں کی طرفداری، پسند ناپسند ان کے لیے کوئی اہمیت رکھتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ یہ کہیں کہ ہاں رومی حکومت کو ٹیکس دینا چاہیے تو یقیناً لوگ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ وہ رومیوں کو ٹیکس نہیں دینا چاہتے تھے۔ اگر مسیح یسوع دینی رہنماؤں کے جال میں پھنس جاتے کہ ہاں رومی حکومت کو ٹیکس مت دیں، تو حکمران خلاف ہو جاتے۔ لہذا مسیح یسوع دینی رہنماؤں کے سوال کے جواب میں دونوں صورتوں میں پھنس جاتے۔ رومی سکہ رومی حکومت نے جاری کر رکھا تھا، جس کے عوض لوگ حکومت کو ٹیکس ادا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مسیح یسوع یہ بھی جانتے تھے کہ ٹیکس اور سیاست کے معاملات کی خدا کی بادشاہی میں قطعی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے انہوں نے ریاکار مذہبی لیڈروں کو جواب دیا، جو کیسر کا ہے کیسر کو، اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو۔ خدا کو ادا کرنے سے مسیح کا مطلب یہ تھا کہ ہم انسان خدا کی شبیہ پر پیدا کیے گئے ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو خدا کے تابع کرنا چاہیے۔ جس طرح مسیح خداوند نے یہودی دینی رہنماؤں کو جواب دیا، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ پوری سچائی و حکمت سے خوشامدیوں کو پہچان کر ایسا جواب دیں کہ وہ شرمندہ ہو جائیں۔ بلا شک و شبہ خوشامد و چاپلوسی بظاہر تعریف اور حوصلہ لگتی ہے، مگر اس کے اندر مکر و جھوٹ چھپا ہوتا ہے۔ سچی محبت کبھی خوشامد سے کام نہیں لیتی، اور حکمت خوشامدی کو اسی سچائی سے جواب دیتی ہے جیسا مسیح یسوع نے دینی رہنماؤں کو دیا۔ یہ بھی یاد رہے کہ گناہ نہ تو محبت ہے اور نہ ہی حکمت، اس لیے ہم جو گناہ میں زندگی بسر کرتے ہیں خوشامد و چاپلوسی کے جال میں جلدی پھنس جاتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے اس سنگین گناہ سے بچیں اور نہ خوشامد سنیں نہ کریں۔ اسی سے ملتا جلتا گناہ غیبت بھی ہے، جسے ہم کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے، بلکہ جب موقع ملتا ہے دوسروں کی غیبت، عیب جوئی اور بدگوئی کرتے ہیں، حالانکہ خدا غیبت و عیب جوئی پسند نہیں کرتا۔ جی ہاں، خدا غیبت اور عیب جوئی پسند نہیں کرتا، اور خدا کی یہی وہ خصوصیت ہے جس کا ہم اپنے اگلے پروگرام میں ذکر کریں گے۔ ضرور سنیے گا۔